بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ لسنرز، آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ لسنرز، آج جو میں آپ لوگوں کے لیے خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، جن کی زندگی کی یہ خوفناک کہانی ہے، ان کا نام عافان ہے، اور عافان بتاتے ہیں کہ میں شجاع آباد کا رہنے والا ہوں، اور ایک دفعہ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو میں ابھی تک بھول نہیں سکتا، اور شاید میں پوری زندگی میں اس واقعے کو کبھی بھی نہ بھلا پاؤں۔ واقعہ کچھ ایسے ہے۔ عافان بتاتے ہیں کہ میں شجاع آباد میں رہتا ہوں، اور میرے جو تایا ابو ہیں وہ ایک گاؤں میں رہتے ہیں، اور اکثر میں ان سے اس گاؤں میں ملنے کے لیے جاتا ہوں، میرے تایا ابو سے۔ ان کے گاؤں کا ایسا ایک ویو ہے کہ جیسے نارمل گاؤں ہوتے ہیں کہ پہلے کھیت وغیرہ ہوتے ہیں بڑے بڑے اور جنگل ٹائپ ہوتے ہیں تھوڑے، اور بیچ میں جا کے پھر اندر گاؤں سٹارٹ ہوتا ہے۔ ان کا بھی گاؤں ایسے ہی تھا، اور میں جب ان کے گاؤں میں جایا کرتا تھا تو وہاں پہ جو لوگ تھے وہ رات کے وقت جو گاؤں کے سائڈ پہ جنگل سا تھا، کیونکہ وہ بہت ویران جگہ تھی، اور ویران اس وجہ سے تھی کیونکہ وہاں پہ لوگ جانے سے ڈرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں پہ مخلوقات کا بسیرا ہے، اور وہاں پہ وہ جو مخلوقات ہیں وہ کسی کو بھی برداشت نہیں کرتی، اور اس وجہ سے لوگ وہاں نہیں جاتے تھے، اور نہ جانے کی وجہ سے، اس جگہ کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے وہ جگہ اتنے وہاں پر پودے وغیرہ اور درخت وغیرہ اگ گئے کہ وہ ایک جنگل کا منظر پیش کرنے لگی تھی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں اپنے تایا ابو کے گھر ان سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا، 2-3 دن کا میرا اسٹے تھا ان کے گھر۔ ہم لوگ جو تھے کزنس وغیرہ، ہم لوگ باہر گھوم رہے تھے، اور رات کا وقت تھا، تو میرے جو کزنس تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ چلو ہم گھر واپس چلتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بولا کہ چلو نا آج نا مطلب اس طرف جا کے دیکھتے ہیں، وہ جو جنگل سا بنا ہوا ہے اس جنگل میں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ اتنا کیوں ڈرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے کبھی دیکھا ہے یہاں پہ کچھ؟ تو جو میرے کزنس تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، ہم تو کبھی جنگل کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو نہیں جائیں گے اس کے اندر، جنگل کے اندر۔ تو میں نے ان کو بولا کہ تم کتنا ڈرتے ہو نا، میں تمہیں جا کے دکھاتا ہوں جنگل کے اندر نا۔ تو میں تھوڑا سا ان کو دیکھ کر میں تھوڑا سا ہنسا، اور میں نے بولا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، اور تم لوگ میرا نا یہاں پہ ویٹ کرنا۔ تو جو میرے کزنس تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو یہاں پہ نہیں رکیں گے، اور ہم تمہیں بھی نہیں جانے دیں گے۔ تو میرے کزنس کیونکہ مجھ سے چھوٹے تھے ایج میں، تو وہ کہنے لگے کہ دیکھ ابھی ہم نا ابو کو جا کے بتاتے ہیں کہ تم نا یہ ضد کر رہے ہو جنگل میں جانے کی۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ چلے گئے تایا ابو کے پاس ان کو میری شکایت لگانے کے لیے۔ تو پیچھے سے میں نے سوچا کہ یہ لوگ تو چلے گئے ہیں، چلو میں جا کے دیکھ لیتا ہوں جنگل میں کہ کیا ہے بات یہاں پہ، جو لوگ اتنا یہاں سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ عافان بتاتے ہیں کہ میں جب ادھر انٹر ہوا اس جگہ کے اندر، کافی بڑے بڑے درخت تھے وہاں پہ، کافی جھاڑیاں تھیں، پودے تھے، اور اندھیرا بھی بہت تھا وہاں پہ۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی ہوئی تھی اور میں چل رہا تھا، اور مجھے کچھ ایسا فیل نہیں ہوا کہ بھئی جیسے مجھے جس چیز سے مجھے خوف آئے، مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ میں تھوڑی دیر وہاں گھومتا رہا، گھومتے گھومتے مجھے پیاس لگ گئی، مجھے پانی کی بہت زیادہ محسوس ہونے لگی ضرورت۔ تو میں نے دیکھا ادھر ادھر کچھ بھی نہیں تھا، میں واپس جانے لگا اپنے تایا ابو کے گھر۔ تو مجھے راستہ بھول گیا اپنے جانے کا واپس، کیونکہ وہ ایسی جنگل جو تھا وہ ایسا تھا کہ جو سارے درخت تھے وہ ایک جیسے ہی لگ رہے تھے، ادھر سے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کدھر سے آیا تھا اور مجھے کدھر سے جانا ہے۔ تو میں پھر تھوڑا سا پریشان ہو گیا، میں نے اپنے کزنس کو کال کی لیکن وہاں پہ سگنلز نہیں تھے۔ میں اور زیادہ پریشان ہو گیا، اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ بھئی میں اب کدھر سے جاؤں۔ تو میں نے ایک راستہ دیکھا، مجھے لگا کہ شاید یہ راستہ ہے واپس جانے کا، تو میں اس راستے پہ چلنا شروع ہو گیا۔ پیاس بھی مجھے بہت زیادہ لگ رہی تھی، تو میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب مجھے پانی یہاں کہاں سے ملے گا۔ اچانک سے مجھے فیل ہوا کہ میرا تھوڑے سے فاصلے پہ کہیں لائٹ جل رہی ہے،
مجھے لائٹ محسوس ہوئی تو مجھے لگا کہ یہاں پہ کوئی گھر ہے یا کوئی آدمی ہے جو لائٹ لے کے چل رہا ہے، تو میں جلدی جلدی بھاگتا ہوا اس طرف گیا۔ تو جیسے ہی میں اس طرف گیا میں نے دیکھا ایک بڑا پرانا سا ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا، لکڑی کا دروازہ لگا ہوا تھا اس گھر پہ اور اندر اس کی لائٹ جل رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے گھر کو دیکھا تو مجھے لگا اچھا یہاں پہ کوئی رہتا ہے، تو لوگ پتہ نہیں کیوں ایسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی نہیں آتا یا کوئی نہیں رہتا ادھر۔ تو میں نے وہاں جا کے گیٹ نوک کیا، ان کا جو ڈور تھا۔ میں نے جب نوک کیا تو اندر سے آواز آئی کسی کی بولنے کی کہ کون ہے۔ تو میں نے باہر سے جواب دیا کہ میں میں یہاں گاؤں میں آیا تھا اپنے تایا ابو کے پاس، اور یہاں میں بس گھوم رہا تھا تو مجھے نا راستہ میں بھول گیا ہوں اور مجھے پیاس بھی لگی ہے، اگر آپ ایک گلاس پانی دے دیں تو مجھے۔ تو وہ آواز جو تھی وہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ میں نے کہا تو میں نے جب جواب دیا تو دروازہ کھلا اور وہ جو لڑکی تھی اس نے دروازہ کھولا اور اس نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو میں نے بولا کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دیں۔ تو وہ جو لڑکی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ اور میں آپ کو پانی دے دیتی ہوں اور آپ بیٹھ جاؤ۔ تو ابھی میرے نا مطلب آئیں گے بھائی جو ہیں میرے آئیں گے تو آپ کو راستہ بتا دیں گے۔ تو میں چلا گیا اندر گھر میں جب میں نے جا کے دیکھا تو ایک طرف ہنڈیا پڑی ہوئی تھی چولہے پہ اور وہ بس ایک ہی کمرہ تھا اور ایک دو چارپائیاں وہاں پر بچھی ہوئی تھی۔ میں وہاں جا کے بیٹھ گیا چارپائی پہ، تو اس نے مجھے ایک گلاس لا کے دیا اور اس نے نا جو مجھے گلاس دیا میں نے اس کے اندر دیکھا تو وہ پانی نہیں تھا، وہ کچھ عجیب سا کوئی جیسے شربت ٹائپ ہوتا ہے نا وہ مجھے لگا، کیونکہ اس کا کلر ریڈ کلر کا تھا، تھوڑا نا چینج تھا۔ تو میں تھوڑا سا حیران ہو گیا، میں نے کہا میں نے تو آپ سے پانی مانگا تھا۔ تو وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ یہ شربت ہے آپ یہ پی لو اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو پانی کی کمی آپ کو محسوس نہیں ہوگی اس شربت کو پینے سے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس شربت کو پینے لگا۔ جب میں نے اس کو پیا مجھے بہت زیادہ اس میں سے کچھ الگ سی اسمیل بھی آ رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ پیتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا تھا، میری طبیعت خراب ہونے لگی اس کو پی کے۔ تو میں نے تھوڑا سا پیا اور نا باقی میں نے رکھ دیا سائڈ پہ اور میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ جو لڑکی تھی وہ کہنے لگی کہ آپ اتنی دیر سے گھوم رہے ہو، آپ کو بھوک لگی ہوگی تو میں آپ کو کھانے کے لیے دے دیتی ہوں کچھ۔ تو میں اسے منع کرتا رہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ اتنا تکلف نہ کریں اور میں بس چلا جاؤں گا ابھی، اگر آپ کے بھائی آ جائیں تو مجھے راستہ بتا دیں۔ تو وہ جو لڑکی تھی وہ کہنے لگی نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں تو آپ کو ہم دیتے ہیں کھانے کے لیے، آپ کھانا کھا کے جانا۔ تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرے آگے ایک ٹیبل ٹائپ کچھ رکھا، چھوٹا سا سٹول، اور اس کے اوپر اس نے ایک کٹوری رکھی، اس کے اندر چنگیری جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا چنگیری کے بارے میں، جس میں روٹیاں رکھتے ہیں، تو اس چنگیری کے اندر اس نے ایک کٹوری رکھی ہوئی تھی اور ایک طرف اس میں لپیٹ کے کپڑے میں روٹیاں وغیرہ تھیں اور وہ جو کٹوری تھی وہ ڈھکی ہوئی تھی۔ جب میں نے دیکھا کٹوری کو تو مجھے لگا کہ سالن مطلب ہے، کھانا ہے، تو اس وجہ سے اس نے ڈھکا ہوا ہوگا۔ تو میں ابھی وہ کھانا جو تھا میں کھانے ہی لگا تھا، تو جیسے ہی میں نے اس کو ہٹایا، اس کے اوپر سے پلیٹ ہٹائی کٹوری کے اوپر سے، تو میں دیکھ کے میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ جو میں نے منظر دیکھا کٹوری میں، مجھے باقاعدہ ایک کلیئر مجھے ایک انسانی انگلی نظر آئی جو اس کے اندر پڑی ہوئی تھی کٹوری کے اندر، اور میں اتنا خوفزدہ ہوا۔ اور جب میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا وہ مجھے کھانا دے کر جا کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ تو جیسے ہی میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اس کے پاؤں پہ میری نظر پڑی اور اس کے پاؤں الٹے تھے۔ جیسے ہی میں نے اس کے پاؤں کو دیکھا، اس کے الٹے جو پاؤں تھے، مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی لڑکی نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اور جیسے ہی میں اٹھا ہوں، میرے اٹھنے سے وہ جو اس نے مجھے کھانا دیا تھا وہ نیچے زمین پہ کٹوری جو تھی وہ گر گئی اور اس میں سے جو انسانی انگلی تھی وہ باہر گری، اور میرا مائنڈ جو تھا وہ خراب ہو گیا یہ سارا کچھ دیکھ کے۔ اور وہ جو لڑکی تھی وہ مجھے دیکھ کے ہنسنے لگ گئی اور میں چیخیں مارنے لگ گیا دیکھ کے، کیونکہ اس لڑکی کی جو شکل تھی وہ اچانک سے چینج ہونے لگ گئی، اس کے گلے کے درمیان میں بہت بڑا سوراخ ہو گیا
سوراخ ہو گیا اس کے گلے کے درمیان میں، اور اس کی شکل جو تھی کچھ ہی سیکنڈز میں اس کی شکل ایسے ہو گئی جیسے کسی گائے کا منہ ہوتا ہے، بہت بڑا اس کا منہ، اس کا سر بہت بڑا ہو گیا تھا، اور وہ جو لڑکی تھی، مطلب جو وہ مخلوق تھی، وہ بالکل دروازے کے آگے کھڑی ہوئی تھی۔ اب میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، میں کیسے جاؤں یہاں سے بچ کے، کیونکہ ایک دروازہ ہی تھا جہاں سے میں باہر نکل سکتا تھا۔ تو میں نے ہمت کی، اور وہ جو مخلوق تھی وہ دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، تو میں نے اونچی آواز میں کلام پاک پڑھنا شروع کیا۔ اونچی آواز میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، تو وہ جو مخلوق تھی وہ دروازے سے سائڈ پہ ہو گئی، اور میں جلدی سے دروازہ میں نے کھولا، اور کھول کے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میں کس طرف بھاگ رہا ہوں کس طرف نہیں، اور میں بس بھاگتا گیا اونچا اونچا اللہ اکبر کے نعرے میں لگاتا ہوا بھاگتا رہا، اور پیچھے سے مجھے کوئی آواز تو نہیں آئی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا تھا، اور میں بھاگتا ایک جگہ پر آ کے میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا وہ کون سی جگہ تھی جہاں میں بے ہوش ہوا تھا۔ پھر جب اگلے دن میری آنکھ کھلی تو میں اپنے تایا ابو کے گھر پہ تھا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہاں کون لے کے آیا، تو انہوں نے مجھے بتایا تایا ابو نے کہ عفان بیٹا تم نا وہ جو جنگل ہے اس کے باہر تم بے ہوش ملے تھے لوگوں کو نا، گاؤں کے لوگوں کو، تو وہ تمہیں اٹھا کر ہمارے گھر انہوں نے لے کر آئے کہ یہ آپ کا بھتیجا ہے، اور یہ ہمیں بے ہوش ملا تھا وہاں پر۔ تو پھر تایا ابو نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا، تم کیوں بے ہوش ہو گئے تھے وہاں پر؟ تو پھر میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا، اور پھر تایا ابو نے مجھے ڈانٹا بھی کہ تم نے بات کیوں نہیں مانی، جب میں بھی تمہیں روکتا ہوں، گاؤں والوں کا بھی تمہیں پتہ ہے کہ وہ بھی روکتے ہیں وہاں جانے سے، تو تم وہاں پر کیوں گئے؟ تو پھر میں نے تایا ابو سے سوری کی، اور میں نے ان کو بولا کہ ٹھیک ہے آئندہ میں ایسے نہیں کروں گا، آئندہ میں ادھر نہیں جاؤں گا اس جگہ کی طرف۔ اس کے بعد میں واپس آ گیا اپنے گھر والوں کو میں نے یہ بات نہیں بتائی جو بھی میرے ساتھ ہوا تھا، اور تایا ابو کو بھی میں نے منع کر دیا بتانے سے، کیونکہ پھر گھر والے کہتے کہ تم نے پھر اکیلے نہیں جانا اس گاؤں میں، تو اس وجہ سے میں نے ان سے یہ بات چھپائی، اور ابھی تک میرے گھر والوں کو یہ بات نہیں پتہ ہے۔ اور ابھی بھی میں تایا ابو کے گاؤں میں جاتا ہوں، اور جب بھی میں اس جنگل کو دیکھتا ہوں، اس کی طرف دیکھتا ہوں، تو میرے اندر ایک جو خوف کی کیفیت ہوتی ہے وہ میرے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور میں اس طرف دیکھنا بھی میں پسند نہیں کرتا جنگل کی طرف، اور بس میں تایا ابو کے گھر جاتا ہوں گاؤں میں جہاں ہم لوگ کزنس وغیرہ ہوتے ہیں، ہم پھرتے ہیں، اور میں پھر واپس آ جاتا ہوں، اور اس جنگل کی طرف میں دوبارہ کبھی بھی نہیں گیا۔ اور یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ آپ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔